نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج قرآن پاک کی ایک ایسی صورت کا وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ یہ ایسی صورت ہے کہ اگر آپ اس صورت کا وظیفہ صبح نہار منہ پڑھ لیتے ہیں تو پورا سال آپ کا گھر دولت سے خالی نہیں رہے گا اور لا علاج بیماری کا علاج اس سورہ مبارکہ کی تلاوت سے ممکن ہو جائے گا۔ جو بندہ بھی نہار منہ اس سورت کو اس طرح پڑھے گا جیسے آپ کو اس ویڈیو میں بتایا گیا ہے تو اس بندے کے ہاتھ میں گویا الادین کا چراغ آ گیا۔ ناظرین، اگر فقیر محتاج جس کے گھر میں ایک وقت کا کھانا ہے اور دوسرے وقت کا کھانا موجود نہیں، جس کے گھر سے تنگدستی ختم نہیں ہوتی، جس کے گھر سے غربت نہیں جاتی، غریبی جس کا مقدر بن چکی ہے، اگر وہ فقیر و محتاج بھی یہ عمل کر لے تو اللہ اسے بھی غنی کر دیتا ہے، اسے بھی مالدار بنا دیتا ہے۔ آج ایسی صورت کا عمل اس ویڈیو میں بتایا جائے گا جس کو ہم ہر روز 5 وقت کی نماز کے اندر بھی پڑھتے ہیں۔ اگر ہم نماز میں اس صورت کو نہ پڑھیں تو ہماری نماز ہی نہیں ہوتی۔ تو اندازہ لگائیے کہ یہ کتنا قیمتی عمل ہے، یہ کتنی قیمتی صورت ہے جس کا عمل آج آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ جو شخص چاہتا ہے کہ وہ جس چیز میں ہاتھ ڈالے وہ سونا بن جائے، جس کام کو کرے وہ پورا ہو جائے، جس مقصد کے لیے پڑھے اس میں کامیابی مل جائے، جہاں کاروبار کے لیے جائے اسے کبھی نقصان نہ پہنچے اور اس کا کاروبار ہمیشہ ترقی کرتا رہے، جس شخص کا کوئی ایسا مسئلہ ہے کہ اسے روز تھانے کچہری میں جانا پڑتا ہے تو وہ یہ عمل کر لے، انشاءاللہ اس کے سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ ناظرین، وہ شخص جس کا کاروبار بالکل ٹھپ ہو چکا ہے، جس کو کوئی راستہ نظر نہیں آتا، جو شخص بہت زیادہ مقروض ہے اور قرضہ اترنے کی کوئی صورت نہیں، وہ قرض میں بال بال ڈوب چکا ہے، تو اس شخص کو بھی چاہیے کہ یہ وظیفہ، یہ عمل لازمی کرے۔ بس آپ نے یہ ویڈیو آخر تک مکمل دیکھنی ہے تاکہ آپ کو عمل کا مکمل طریقہ کار سمجھ آ سکے۔ انشاءاللہ آج ایسا عمل دینے لگا ہوں کہ جس کے بعد آپ کی زندگی بدل جائے گی۔ آپ کی زندگی میں انشاءاللہ اتنی تبدیلی اور آسانی آئے گی کہ آپ حیران رہ جائیں گے، آپ کی زندگی سنور جائے گی، آپ کا نصیب انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے چمک جائے گا۔ تو ناظرین، آج کا یہ عمل سورۃ الفاتحہ کا عمل ہے۔ سورۃ الفاتحہ قرآن مجید کی پہلی سورت ہے اور اس سورت کو ام الکتاب بھی کہا جاتا ہے۔ اس کی بے شمار فضیلتیں ہیں کہ اگر میں آپ کو اس کی فضیلتیں بتانے لگ جاؤں تو بہت زیادہ وقت چاہیے ہوگا۔ میں بس آپ کو اتنا بتا دوں کہ صحیح مسلم شریف کے اندر ایک حدیث موجود ہے کہ ایک مرتبہ فرشتہ آسمان سے نازل ہو کر بارگاہ نبوت میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مبارک ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کس چیز کی مبارک دے رہے ہو؟ فرمایا، اللہ نے آپ کو 2 نور ایسے عطا فرمائے ہیں کہ آپ سے پہلے کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام اس دنیا میں تشریف لائے، اور آپ سے پہلے جتنے بھی انبیاء اور رسول آئے کسی کو اللہ نے یہ 2 نور عطا نہیں کیے۔ ان میں سے ایک نور سورۃ الفاتحہ ہے۔ تو ناظرین، اب آپ خود سوچیں، اندازہ لگائیں کہ کتنی بابرکت یہ صورت ہے جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرشتہ مبارکباد دے رہا ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، آج اس عمل کو سمجھ کر کیجئے، توجہ کے ساتھ کیجئے۔ جو بندہ اس عمل کو آج کے دن سمجھ کر لے گا، انشاءاللہ اس کی زندگی کے سارے دکھ درد ختم ہو جائیں گے، ساری مصیبتیں ختم ہو جائیں گی۔ بیماروں کے لیے اگر اس عمل کو کریں گے تو انہیں انشاءاللہ شفا ملے گی۔ بے روزگار کرے گا تو اسے بہترین روزگار ملے گا۔ اگر مفلس محتاج تنگ دست کرے گا تو غنی ہو جائے گا، مالدار ہو جائے گا، اور اتنا مالدار ہو جائے گا کہ اس کے محلے میں، اس کے علاقے میں انشاءاللہ اس جتنا کوئی شخص مالدار نہ ہوگا۔ اور ناظرین، یہ اس قدر یقینی عمل ہے کہ آپ ایک بار آزما کر دیکھیے، پھر آپ خود اپنی آنکھوں سے اس کے کمالات دیکھیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورۃ الفاتحہ کی مثل نہ تورات میں ہے، نہ انجیل میں ہے، نہ زبور میں ہے، اور نہ کسی اور آسمانی کتاب اور صحیفے میں ہے۔ اور تفسیر کبیر میں یہ بات موجود ہے۔ یہ سمجھیے گا، آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا اور اس کے بعد آپ مجبور ہو جائیں گے کہ اس عمل کو کرنا کتنا ضروری ہے۔ تفسیر کبیر میں یہ بات موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے 104 کتابیں اور صحائف اتارے ہیں، اور ان ساری آسمانی کتابوں اور صحیفوں کا سارا علم اللہ نے قرآن مجید میں رکھ دیا ہے۔
یعنی ان 400 صحیفوں کا جتنا بھی علم ہے اللہ تعالیٰ نے ان 4 کتابوں میں رکھ دیا، پھر ان سب کا علم اللہ نے قرآن پاک میں رکھ دیا، پھر قرآن پاک کی جتنی بھی فضیلتیں ہیں، جتنی بھی برکتیں ہیں، وہ ساری کی ساری اللہ نے اس سورت کے اندر رکھ دی ہیں، جس کو سورۃ الفاتحہ کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید دیکھنے میں تو الف لام میم سے لے کر سورۃ الناس تک خیر ہی خیر ہے، لیکن اس کے اندر اتنا علم ہے کہ آپ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے وہ سب کچھ جمع کر کے سورۃ الفاتحہ کے اندر رکھ دیا ہے، اور جس نے سورۃ الفاتحہ سیکھ لی گویا اس نے ساری آسمانی کتابیں سیکھ لیں، جس نے سورۃ الفاتحہ پڑھ لی اس نے گویا تمام آسمانی کتابیں پڑھ لیں۔ ناظرین، سورۃ الفاتحہ ایسی سورت ہے کہ اس کا نماز میں پڑھنا واجب ہے، چاہے آپ فرض نماز پڑھیں، نفل پڑھیں، وتر نماز پڑھیں، کوئی بھی نماز ہو اس کے اندر اس سورت کو پڑھنا ضروری ہے، اور اگر نہیں پڑھیں گے تو آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ اس سے اندازہ لگائیے کہ اس سورت کی کتنی فضیلتیں ہیں اور کتنا بلند مقام ہے۔ یہ ایسی سورت ہے کہ اس میں اللہ نے دوزخ کے عذاب کا ذکر نہیں کیا، اللہ نے اپنی رحمت کا ذکر کیا ہے۔ یہ کتنی قیمتی سورت ہے۔ اس سورت کی 7 آیات ہیں، آپ نے یہ 7 آیات پڑھنی ہیں۔ جو شخص بھی یہ سورت پڑھ کر جو بھی دعا مانگے گا، اگر وہ لا علاج مریض کے لیے دعا مانگے کہ جس کو ڈاکٹروں نے بھی جواب دے دیا ہو، تو بھی اللہ تعالیٰ اسے شفا عطا فرمائیں گے۔ لیکن اس کے لیے آپ نے کرنا کیا ہے کہ آپ نے اس عمل کو فجر کی نماز کے بعد کرنا ہے، اور یاد رکھیے کہ یہ عمل آپ نے نہار منہ کرنا ہے۔ تو آئیے ناظرین، اب ہم جان لیتے ہیں کہ آپ نے یہ عمل کیسے کرنا ہے، اور عمل کرتے وقت آپ نے کن کن باتوں کا خاص خیال رکھنا ہے۔ تو ناظرین، سب سے پہلے تو آپ نے عمل کرنے کے لیے تازہ وضو کرنا ہے، اور کچھ کھانا پینا نہیں ہے، صرف اس سورت کو پڑھنا ہے۔ یہی اس کی شرط ہے کہ اس سورت کو پڑھتے وقت آپ کو ہر صورت باوضو ہونا چاہیے، اور اس عمل کے دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی اور نہ ہی کسی کی بات کا جواب دینا ہے، اور اس بات کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے۔ پھر آپ نے قبلے کی طرف منہ کر کے اس سورت کو پڑھنا ہے۔ بس آپ نے ان شرائط کو مد نظر رکھتے ہوئے ان شرائط پر عمل کر کے یہ وظیفہ شروع کر دینا ہے۔ پھر انشاءاللہ آپ جس چیز کو ہاتھ لگائیں گے انشاءاللہ اس میں فائدہ ہی فائدہ ملے گا۔ تو ناظرین، اب اس کا طریقہ کار آپ اچھی طرح سے سمجھ لیجئے کہ آپ نے اس وظیفے، اس عمل کو کیسے کرنا ہے۔ صبح فجر کے وقت اٹھ جائیں، فجر کی نماز کے لیے وضو کریں، فجر کی نماز مرد حضرات مسجد میں ادا کریں، اور خواتین گھروں میں فجر کی نماز ادا کر لیں، اور فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد اسی جگہ پر، اسی جائے نماز پر بیٹھ کر آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے۔ کسی سے بات کیے بغیر آپ نے یہ عمل کرنا ہے، اور سب سے پہلے آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر 5 بار یا 11 بار درود پاک پڑھنا ہے، اور درود پاک آپ کوئی سبھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ چاہیں تو آسان اور مختصر ترین درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، لیکن یاد رکھیے بہتر یہی ہے کہ آپ نماز والا درود یعنی درود ابراہیمی پڑھیں، کیونکہ درود ابراہیمی کی فضیلت تمام درودوں سے زیادہ ہے، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی تمام درودوں میں درود ابراہیمی کو ہی سب سے زیادہ محبوب رکھتے تھے۔ ثواب کی نیت سے درود ابراہیمی ایک بار میرے ساتھ بھی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ناظرین، درود پاک پڑھنے کے فوراً بعد آپ نے اپنی آنکھوں کو بند کرنا ہے، اور سب سے پہلے اپنے جائز مقصد، جائز حاجت کی نیت کرنی ہے۔ مثال کے طور پر آپ کو کوئی بڑی رقم چاہیے، آپ چاہتے ہیں کہ فوری طور پر آپ کے لیے رقم کا بندوبست ہو جائے، تو اس چیز کی نیت کر لیں کہ مجھے اتنی رقم کی ضرورت ہے اور مجھے اتنی رقم مل جائے۔ یا پھر آپ اپنے بچوں کی شادی کہیں اچھی جگہ پر کرنا چاہتے ہیں تو اس کی نیت کر لیں۔ آپ کے بچوں کا رشتہ نہیں ہو رہا، لوگ آتے ہیں دیکھ کر چلے جاتے ہیں، تو یہ نیت کر لیں کہ آپ کے بچوں کا رشتہ اچھی جگہ ہو جائے۔ یا آپ کرائے کے مکان میں رہتے ہیں اور اپنا ذاتی گھر خریدنا چاہتے ہیں تو اس کی نیت کر لیں۔ من پسند شادی، من پسند نوکری، جس مقصد کے لیے پڑھنا چاہتے ہیں، میاں بیوی میں محبت کی کمی ہے، تڑپنے والی محبت چاہتے ہیں، اس کی نیت کر لیں۔
الغرض آپ کا جو بھی مقصد ہے، جو بھی حاجت ہے، جو بھی خواہش ہے، اس کی نیت کرنے کے بعد ایک مرتبہ تعوذ اور تسمیہ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اور سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ سورۃ الفاتحہ کا وظیفہ ہے، اور سورۃ الفاتحہ کو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر گن کر آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جب 100 مرتبہ آپ سورۃ الفاتحہ پڑھ لیں تو اب دوسرے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ذاتی نام کا وظیفہ ہے، اور وہ وظیفہ یا اللہ کا وظیفہ ہے۔ دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر یا پھر تسبیح کے دانوں پر یا اللہ کا یہ وظیفہ آپ نے صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ اور جب آپ یہ وظیفہ پڑھ لیں تو اب آپ نے تیسرے نمبر پر استغفر اللہ کا وظیفہ کرنا ہے، اور استغفر اللہ کا یہ وظیفہ بھی آپ نے 11 مرتبہ ہی کرنا ہے۔ جب آپ یہ سارے اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیں تو پھر آخر میں اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھنا ہے جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا، پھر آپ کا عمل مکمل ہو جائے گا۔ عمل کی مکمل ترتیب یہ ہے کہ نماز فجر ادا کرنے کے بعد نہار منہ سب سے پہلے 5 بار یا 11 بار درود پاک پڑھیں، پھر اپنے مقصد کی نیت کر کے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کریں، اور سب سے پہلے نمبر پر 100 مرتبہ سورۃ الفاتحہ پڑھیں، دوسرے نمبر پر 11 بار یا اللہ پڑھیں، اور پھر تیسرے اور آخری نمبر پر 11 بار استغفر اللہ پڑھیں، اور آخر میں دوبارہ درود پاک پڑھ لیں۔ انشاءاللہ یہ وظیفہ کرنے کی دیر ہے، آپ کی ہر حاجت ہر مراد پوری ہوگی۔ جب آپ یہ وظیفہ شروع کریں تو اپنے ساتھ ایک پانی کی بوتل بھی ضرور رکھیں، اور جب وظیفہ مکمل ہو جائے تو آپ نے اس پانی پر دم کر دینا ہے۔ اب یہ پانی جس مریض کو آپ پلائیں گے انشاءاللہ اسے شفا ملے گی۔ اگر آپ اپنے کاروبار والی جگہ پر چھڑکیں گے، جہاں آپ کی دکان ہے، جہاں آپ کا کاروبار ہے، اور آپ کا کاروبار چل نہیں رہا، تو وہاں اس کا پانی آپ نے تھوڑا تھوڑا کر کے جھڑکنا ہے، لیکن یہ خیال رکھنا ہے کہ پانی زمین پر نہ گرے ورنہ گناہ ہوگا۔ تو انشاءاللہ آپ کا کاروبار پھر سے چل پڑے گا، آپ کے کاروبار میں ترقی آئے گی، اور انشاءاللہ آپ کی آمدنی بڑھ جائے گی۔ اسی طرح اگر کوئی لا علاج مریض ہے تو اسے وہ پانی تھوڑا سا روزانہ پلا دیں تو اس کی بیماری ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی، اور انشاءاللہ اللہ اسے تندرستی عطا فرمائے گا۔ آپ نے اس عمل کو اسی طریقے سے کرنا ہے جو میں نے آپ کو بتایا ہے۔ اس عمل کے بعد آپ جو بھی دعا مانگیں گے، جو آپ زبان سے کہیں گے، آپ کی ہر بات انشاءاللہ پوری ہوگی، آپ کی ہر دعا انشاءاللہ قبول ہوگی، آپ کی ہر حاجت ہر مراد انشاءاللہ پوری ہوگی۔ بس آپ نے پورے یقین اور کامل بھروسے سے اس عمل کو کرنا ہے۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگ سکے وہ بھی عطا فرمائے، جو نہ مانگ سکے وہ بھی عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی سا بھی ایک نام لکھ کر کمنٹ باکس میں ضرور شیئر کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔